نحمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون صدق اللہ وخالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ برادران اسلام، حاضرین سامعین، 17 رمضان المبارک جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اسلام کی فیصلہ کن جنگ غزوہ بدر کی عظیم جنگ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدس بارگاہ میں قلباً دعا ہے الہ العالمین گویائی حق کرنے کی توفیق عطا فرما، بعد اس کے ہم سب کو اس پر عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنگ بدر ایک ایسی عظیم جنگ ہے جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے تاریخ کے اندر وہ 313 کے لگ بھگ ہے، اور اس کے اندر کفار کی جو تعداد ہے وہ 1000 سے زائد تعداد ہے، اور یہ مارکہ اور یہ جنگ بدر کے مقام پر ہوئی ہے جو 2 ہجری 624 عیسوی بمطابق 13 مارچ کو واقع ہوئی ہے۔ 17 رمضان المبارک کے دن جو کہ جمعہ کا دن تھا، مسلمانوں کے پاس جو جنگ کے آلات تھے ان کی بہت زیادہ کمی تھی، جس میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ اور 313 کی جو ہے فوج ہے یہ اس کے اندر شامل ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل کی تعداد کو دیکھا جائے یا ان کے جنگی آلات کو دیکھا جائے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ 70 اونٹ کی جگہ ان کے پاس 170 اونٹ ہے۔ اسی طرح گھڑ سوار اگر ان کو دیکھے جائیں تو ان کے پاس 100 گھڑ سوار ہیں۔ کہاں 2 کی تعداد اور کہاں 100 کی تعداد، کہیں ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کہیں ان کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی قوت تھی، ایسی کون سی طاقت تھی کہ نہ ان کے پاس جنگ کے آلہ کار ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی مخصوص قسم کی تلواریں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کھانے کی اشیاء ہیں، پھر بھی یہ جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ آخر اس کے اندر چیز ہے تو ہے کیا؟ یہ عظیم جنگ جو 17 رمضان المبارک کو ہوئی ہے، ایک طرف اگر دیکھا جائے تو ایک جنگ کرنے والوں کا مقصد جو ہے
وہ صرف اور صرف رضا خداوندی کا حصول ہے، جبکہ دوسروں کو اگر دیکھا جائے کہ ان کا مقصد ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، تو ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو بڑا جاننا اور غرور و تکبر کا اظہار کرنا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں۔ ان کے عزائم تو اتنا تک بھی تھے کہ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ان لوگوں کو ہم رسیوں سے باندھ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں، اور اس کو تانا دیتے رہیں مسلمانوں کے رہتی دنیا تک کہ یہ ایسے بدوی ہیں جو ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے والے ہیں، کیونکہ مسلمان یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک کے اندر ان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا نہیں سکتا۔ یہ صرف اور صرف اس چیز کا موازنہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جنگ کے آلات ہیں، ہمارے پاس اتنے اونٹ ہیں، ہمارے پاس اتنے گھوڑے ہیں، ہمارے پاس اتنے جنگجو ہیں، اتنی ہمارے پاس قوت ہے، اتنی ہمارے پاس خرد و نوش کا سامان ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو نہ تو ان کے پاس گھوڑ سوار ہیں، نہ تو ان کے پاس اتنے اونٹ ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس ایسے جنگجو ہیں جو ہم سب کے مد مقابل کھڑے ہو پائیں۔ وہ اس بات کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر خوشیاں منا رہے تھے کہ کیا ان لوگوں کے سامنے ہم لڑیں گے، یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم ان کو ایسی پہلی فرصت میں مات دے دیں گے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ کے متوالے ہیں، یہ رسول اللہ کے جیالے ہیں، انہیں جو تعلیم دی ہے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو جان دے رہے ہیں صرف اگر یہ جان دیں تو دنیا کے اندر بھی ان کی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی ان کی بھلائی کا شادمانی کامرانی ہے۔ دیکھ لیں کہ اگر مسلمان ایک جنگ کرنے کے بعد اگر حیات رہ جاتا ہے تو وہ غازی کا لقب پاتا ہے، تب بھی جنگ کرنے کے بعد اگر وہ حیات رہتا ہے تو بھی اس کو عزت ملتی ہے، اور اگر جام شہادت نوش کر لیتا ہے تو بھی وہ زندہ ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مد مقابل کو دیکھیں، کفار کو دیکھیں، تو وہ اگر جیت بھی جاتے ہیں، اپنی سازشوں کے تحت جیت بھی جائیں، تو صرف اور صرف ان کے لیے اس دنیا کے اندر غرور و تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے مد مقابل وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے نہ تو دنیا کے اندر کچھ ہے اور نہ ہی جنت کے آخرت کے اندر ان کے لیے کچھ ہے، جس کی مثال دیتے ہوئے امام ابو عبداللہ الحلیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائی ادوار کے اندر اللہ رب العزت نے جن آیات کا نزول فرمایا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی ذات کے لیے آیات کا نزول فرمایا، بعد اس کے پھر اللہ رب العزت نے جو جن آیات کا نزول فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا قم فانذر، اے محبوب کھڑے ہوئیے اور کفار کو اسلام کی تبلیغ دیجئے اور اسلام سے ان کو روشناس کرائیے، اسلام کی معرفت ان کو دیجئے۔ تو جب اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تبلیغ کا سلسلہ آغاز کر دیا، اس سلسلے کا، تو اب اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اس چیز کو دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف لاحق ہونے لگا، کیونکہ یہ اچانک ایک اسلام کی یا ایک مذہب کی تشہیر کرنا یا اس کی ابلاغ و تبلیغ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ واقعات کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تشہیر کرنے کا آغاز کیا اور اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ بڑا مذاق اڑایا۔ تو جب اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس خوف کے لاحق ہونے کو دیکھا
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے محبوب کہ جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا ہے اس پیغام کی تبلیغ کیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ایسا نہ کیا تو اس رسالت کا اور اس پیغام کے جو پہنچانے کا حق تھا وہ آپ نے ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آگے اللہ رب العزت نے خود نے وعدہ بھی فرما دیا کہ جب آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ رب العزت لوگوں سے آپ کو بچائے رکھے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے محبوب تیرا رب تجھے لوگوں کے اس مذاق سے اور اس تکلیف سے اللہ رب العزت خود بچائے گا۔ دعوت تبلیغ کا سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہا، تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب کفار تیزی سے مذاق اڑانے لگے تو اللہ رب العزت نے پھر حوصلہ افزائی کے لیے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محبوب جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے اس چیز کو خوب سر انجام دے، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی باتوں میں نہ بلکہ ان کی باتوں سے اعراض کرتے جا اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے جا۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ بعد اس کے جب آقا کریم علیہ السلام کو خوب اذیت دی جانے لگی تو اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ، اے پیارے محبوب صبر کیجئے اس پر جو آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، صبر کیجئے۔ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے، کس پر صبر کیجئے؟ اس پر کہ جو کفار آپ کو یہ باتیں کرتے ہیں اور بکواسات دین اسلام کے بارے میں کرتے ہیں، آپ اس پر صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ایسا صبر کیجئے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیے بلکہ ایسا کام کیجئے کہ دین اسلام کا پرچار کرتے جائیے۔ بعد اس کے جب ان لوگوں کا رویہ آقا علیہ السلام سے اچھا نہ رہا تو اللہ رب العزت نے پھر جو کفار تھے مکہ کے اندر، مسلمان جو وہاں نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو ہجرت کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ اس وقت جو ہجرت کا حکم ہوا وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے علاوہ ہوا، اور کچھ مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر وقت گزرتے اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کی ذات کو بھی ہجرت کا حکم فرما دیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ کی طرف تشریف لے آئے تو پھر کفار کی جو اذیتیں تھیں اس وقت وہ بڑھنے لگی، تو اللہ رب العزت کے فرمان جاری ہوا کہ تم بھی اگر یہ ان کی طرف سے اگر کوئی مقابلہ ہوتا ہے اور ان کی طرف سے اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اے پیارے محبوب آپ بھی جھگڑا کیجئے، ان سے جنگ کیجئے اور جہاد کیجئے۔ بعد اس کے جب ان کے جو آزمائشیں تھیں وہ زیادہ ہونے لگی اور ان کی جو سازشیں تھیں ان کے اندر بڑھوتری ہونے لگی تو اللہ رب العزت نے خود نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب کفار کا جو ظلم ہے یہ اب حد سے بڑھ چکا ہے، اب یہ مسلمانوں کو خود اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اب جھگڑے کی اور اس جنگ کی جو آغاز ہے وہ خود مسلمان ہی اپنی طرف سے کریں۔ تب جا کر یہ بدر کا مارکا رونما ہوا۔ یہ ابو سفیان کا قافلہ مکہ سے شام کی طرف گیا تجارت کی غرض سے، تو آقا علیہ السلام نے اپنے سفیروں کو بھیجا، کہا کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ اس کے اندر کتنا مال ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں اشیاء ہیں۔ تو جب وہ شام سے واپس مکہ کی طرف لوٹنے لگے تو بدر کے مقام پر آقا علیہ السلام کے بھیجے ہوئے غلاموں نے اس کا پتہ لگایا تو ابو سفیان اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا کہ جو مکہ سے شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب اس چیز کا پتہ
مکہ والوں کو لگا تو ان لوگوں نے ابو جہل کو اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بندوں کو بھیجا ہے اس لشکر کے، اور جو تجارت کا لشکر ہے اس کو لوٹنے کے لیے۔ تو ابو جہل یہاں پر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ان کی کیا ہمت کہ ہمارے لشکر کو لوٹیں۔ تو یہاں پر یہ بھی یہاں سے اپنے بندوں کو تیار کر کے، اپنے افواج کو تیار کر کے یہ بھی بدر کے مقام تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ اس کے اندر جو تعداد شروع کے اندر میں نے بیان کی ہے 1000 کے لگ بھگ تعداد تھی، جو ایک دن کے اندر یا تو ان کے ہاں 9 اونٹ ذبح ہوتے تھے یا پھر 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ یہ ان کی تعداد کی جو کثرت ہے یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک دن جو ان کا کھانا پکتا تھا وہ 9 اونٹ ذبح ہوتے تو یہ کھانا کھاتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، واموالہم، اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے۔ یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا کہ کسی چیز کی جو قیمت ہے، کسی چیز کے سودے کی جو قیمت ہے اس کو پرکھنے کے لیے اور اس چیز کے سودے کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اس چیز کی جو ویلیو ہے، جو اس چیز کی جو قیمت ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سودے کو جو خریدنے والا ہے اس کی عظمت کو دیکھا جائے گا۔ اس سودے کو جو خرید رہا ہے اس کی عظمت کو دیکھا جائے گا، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حقیر سی چیز کو خریدا نہیں کرتے۔ دوسری چیز جو نوٹ کرنے کی ہے، کسی سودے کی جو قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا اس کی دوسری چیز وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے کے درمیان میں جو ہوگا، یعنی جو بندہ خرید و فروخت کروا رہا ہوگا اس کی عظمت کو بھی دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ جو خرید رہا ہے چیز کو، خریدنے والے کی عظمت کتنی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ جو عظمت والا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہ کسی حقیر چیز کو نہیں خریدتا۔ دوسری چیز ہے جو اس چیز کے خریدنے کے درمیان میں آ رہا ہے، خریداری کروا رہا ہے، اس کی عظمت کیسی ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا، کیونکہ چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے کوئی بڑا بندہ اس کے اندر دخل نہیں دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس سودے کی خود کی قیمت کتنی ہے، کیونکہ جو حقیر سی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کی بڑی قیمت نہیں دی جاتی۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، یہاں پر اللہ رب العزت نے خود نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہاں پر جو خریدنے والا ہے وہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب جو اس خرید و فروخت کروانے والے کی ذات ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ یہاں سے اس بات کی حیثیت اور ویلیو میں معلوم ہو جاتی ہے کہ خریدنے والا خود رب العالمین ہے، اور خریدوانے والا اس چیز کو خرید و فروخت کے درمیان جو آڑے آ رہا ہے، جس کی ذمہ داری لی جا رہی ہے، جو واسطہ بن رہا ہے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اور جس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت جنت ہے۔ خریدنے والا خود رب اور خرید و فروخت کے درمیان آنے والی ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جس چیز کے عوض خریدا جا رہا ہے وہ خود جنت ہے۔ جب جہاد کا حکم فرض کر دیا گیا تو اس وقت اس شرط پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جب یہ اطلاع مومنین نے سنی تو انہوں نے عرض کی الہ العالمین، ہماری جانیں اور ہمارے اموال تو خریدے جا چکے ہیں، اب ان کے بدلے میں ہمیں اجر کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اب میں وعدہ کرتا ہوں اس چیز کا کہ جو تمہاری جانیں اور جو تمہارے اموال خریدے جا چکے ہیں اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو مومنین نے عرض کی
کہ اے الہ العالمین باری تعالی ہماری جو جانیں ہیں اور ہمارے جو اموال ہیں اس کو ہم تیری بارگاہ کے اندر سپرد کیسے کریں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جنگ کے میدان میں حاضر ہو جاؤ، لڑو اور کفار کو مارو اور اپنی جانیں دے کر جام شہادت نوش کرو اور تمہاری جانیں اور اموال میری بارگاہ میں سپرد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد مومنین نے سوال کیا وعدن علیہ حقا، مومنین نے عرض کی الہ العالمین تیری بارگاہ اور جو تیری ذات ہے بہت بڑی ذات ہے، اگر ہماری جانیں لٹانے کے بعد اگر ہمارا اجر مٹا دیا جائے تو اے باری تعالیٰ تجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ باری تعالیٰ تجھ سے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پھر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو بیکار ہو جائیں گے اور ہم تو نقصان والے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعدن علیہ حقا، ارشاد فرمایا اس سچے وعدے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس کے بعد مومنین نے عرض کی الہ العالمین تیرا خود کا فرمان ہے کہ جب خرید و فروخت کی جائے تو اس وقت ہم اس خرید و فروخت کو لکھوا لیں اور اس پر گواہ بنا لیں، تو کیا یہ جو ہماری خرید و فروخت ہے، ہماری جانوں کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، تو اس کا کیا گواہ اس کے کون بنیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہ کی بات کرتے ہو جبکہ اس کو 3 کتابوں کے اندر ذکر کر دیا گیا، اور ان 3 کتابوں کے جو ماننے والے ہیں اس کی جتنی 3 کتابوں کی امتیں ہیں وہ اس وعدے پر گواہ ہیں۔ 2 گواہوں کی بات کہاں کرتے ہو؟ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ پھر اس کے بعد مومنین نے عرض کی اے باری تعالی خرید و فروخت کرنے کے بعد یا تو پھر بندے کو خوشی ہوتی ہے یا پھر شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے کہ ایک خرید و فروخت کرنے کے بعد بندے کو یا تو نفع ہوتا ہے یا تو نقصان ہوتا ہے، کیا اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ خوشی کریں یا پھر ندامت کریں، شرمندگی کا اظہار کریں؟ تو اللہ رب العزت نے خود نے ارشاد فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، ایمان والو تم افسردہ نہ ہو بلکہ خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے یہ بیع اور خرید و فروخت کی ہے اس پر تمہیں شرمندہ نہیں بلکہ خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ بعد اس کے اسی طرح وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، آگے اس کی تائید کے لیے ارشاد فرمایا خوشیاں مناؤ اے ایمان والو، یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی آیت کو آقا کریم علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے تو آپ کے پاس سے ایک اعرابی کا گزر ہوا، دیہاتی کا گزر ہوا، تو اس نے عرض کی آقا یہ کس کا کلام ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو اس عربی نے کہا کیا ہی بہترین کلام ہے، کیا ہی بہترین تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، اللہ کی قسم مرتے دم تک ہم ایسی خرید و فروخت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے جانوں کا خریدار ہو اور آقا کریم علیہ السلام خریدار اس خریداری کا واسطہ بنے اور اس خریداری کے بدلے میں ہمیں جنت ملے۔ اللہ رب العزت کی قسم کہ ہم ایسی خرید و فروخت کو کبھی ترک نہیں کریں گے۔ یہ جنگ بدر ہے، ایسی جنگ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدر کو بدر کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر بدر نامی شخص رہا کرتا تھا
تو وہاں پر جب اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا تو بعد اس کے بہت بڑا ایک بستی بن گئی اور ایک بڑی شہرہ بن گئی. تو اس کے انتقال کے بعد کیونکہ اس نے ہی اس بستی کی ایک بنیاد رکھی تھی تو اس کے نام کی وجہ سے اس مقام کا نام بھی بدر ہی پڑ گیا. اچھا، اسی طرح غزوہ بدر اسے کیوں کہتے ہیں؟ شروع میں میں نے عرض کی تھی کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر خود آقا کریم علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، اسے غزوے کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح جس کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات مقدسہ تشریف لے گئی ہوں، تو اس جنگ کو سریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد کے کم ہونے کے باوجود بھی یہ ان پر ایسی بجلیاں گر پڑی کہ ان کے چیتھڑے اڑ گئے اور ہزاروں کی جو تعداد میں وہ مشتمل تھے. اللہ رب العزت کی کرم نوازی ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان بدر والوں کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کہ جنہوں نے آ کر ان کی مدد کی اور کفار کو اپنا ان کی حیثیت دکھا دی. 70 واصل جہنم ہوئے کفار کے اور 70 قیدی ہوئے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 میں سے 14 نے جام شہادت نوش فرمایا اور مال غنیمت کا حصول بڑا کثرت سے ہوا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رائے لے کر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کو فدیہ لے کر ان کو پھر آزاد کر دیا. ان میں سے 2 ایسے تھے جو دین اسلام کے بارے میں بہت زیادہ خرافات اور بکواسات کرتے تھے تو ان کو پھر وہیں قتل کر دیا تھا. یہ بدر کی جنگ کا مختصر سا تعارف ہے. اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدسہ بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین دین اسلام کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما. وما توفیقی الا باللہ.